پوری جرنی ہے، میرے خیال میں وہ پوڈ کاسٹ میں مکمل بھی نہیں ہو سکے گی. کیسی زندگی گزر رہی ہے سر؟ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ابھی میری حال ہی میں 80ویں سالگرہ منائی ہے. وہ پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بالکل مسلمانوں کا ملک تھا یہ کہ مسجدوں سے لاہور میں کھیل کے میدان زیادہ تھے. بے رحم سی عدم رواداری ہے، برداشت نہیں ہے. تو لنچ مابز والا ملک بن گیا، جو کہ آپ یہ دیکھیں ایک اس ملک میں جو حقیقت ہے 140 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں فارن کرنسی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عمر شریف لغاری ایجن پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرامی، سیاسی پس منظر کو دیکھیں تو دا ریئل پروٹاگنسٹ، ایک کہا جاتا ہے کہ ایک فلم کے اندر جو اہم رول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریئل پروٹاگنسٹ. اور میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی پس منظر اگر پچھلی 4-5 دہائیوں کے اندر دیکھیں تو جس شخصیت کا آج میں پوڈ کاسٹ کرنے آیا ہوں ون آف دا مین کریکٹر ہے. میں بات کر رہا ہوں ون اینڈ اونلی چودھری اعتزاز حسن صاحب کی. السلام علیکم چودھری صاحب. اچھا، بہت بنا دیا آپ نے مجھے. یہ میں نے اچھا نہیں بنایا، یہ آپ کی ایک پوری جرنی ہے، میرے خیال میں وہ پوڈ کاسٹ میں مکمل بھی نہیں ہو سکے گی. کیسی زندگی گزر رہی ہے سر؟ زندگی ٹھیک گزر رہی ہے جیسے گزرنی چاہیے ایٹ مائی ایج. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ابھی میری حال ہی میں 80ویں سالگرہ منائی ہے. تو 80ویں سال والے بوڑھے کی جس طرح گزرتی ہے زندگی، بڑی اچھی اللہ کے فضل سے گزر رہی ہے. اوائل ایام کا ایک پاکستان اور آج جیسے آپ نے بتایا کہ 18 آپ کی جو سالگرہ ہوئی، وہ پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بہت ڈفرینس. بالکل مسلمانوں کا ملک تھا یہ، لیکن ایک جملے میں کسی نے کہا ہے اس کا سکون اور اس کا بے سکونی کہ مسجدوں سے لاہور میں کھیل کے میدان زیادہ تھے. آپ اسی سے سوچ لیں کس طرح یہ، اور اس جملے کو بڑی داد ملی تھی ایک سیمینار میں. تو مسجدوں سے لاہور میں کھیل کے میدان زیادہ تھے. تو اب وہ ذرا ریلیکسڈ پیریڈ تھا، ٹینشن نہیں تھی. اب تو لوگ مطلب ہے کسی سے آپ نے قرضہ مقروض ہو اور بچانا ہو تو لوگ نعرہ لگانے کو تیار ہیں کہ جی توہین رسالت کر دی اس نے. تو وہ مطالبہ کرتا ہے تو توہین رسالت کر دی. تو وہ لوگ بالکل بغیر سوچے سمجھے اگر یہ الزام لگ جائے تو ایک ایسی رحمت للعالمین جو شخصیت ہیں ان کے نام پہ ایسا الزام لگ جائے تو وہ مار دیتے ہیں. جس طرح مشال کو بادشاہ خان یونیورسٹی میں یا سیال کوٹ میں وہ سری لنکن کو پوچھتا ہی کوئی نہیں کیا کہا اس نے، کیا نہیں کہا. تو لنچ مابز والا ملک بن گیا، جو کہ جس کے بارے میں قائد اعظم نے 11 اگست 1947 میں کہا تھا کہ آپ کا کوئی مذہب بھی ہو، آپ کا کوئی مسلک ہو، آپ کا کوئی ماننا ہو، کوئی آپ کا عقیدہ ہو، آپ بالکل آزاد ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اور اس کی بات چیت اور اس کا پرچار کرنے میں. تو یہ ہم میں اب اتنی بے رحم سی قسم کی عدم رواداری ہے، برداشت نہیں ہے کسی سے. یہ سب اس کی علامت ہے اس بات کی کہ یہ سسٹم بالکل، نظام بالکل فیل ہو گیا. اور نظام یہ قائد اعظم کے ہاتھوں میں نہیں رہا، یہ نظام ہمارے علماء، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے پولیس افسر، ہمارے فوجی، ہمارے جاگیردار، ہمارے بڑے مل مالک، ان کے پاس سب پاور ہے نا. تو یہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے اور ان کے ہاتھ میں آ کے یہ بہت برباد ہوا ہے. سر اپوسٹسی یا بلاسمی کے کیسز بالکل دیکھنے کو ملے ماضی کے اندر، کیونکہ پولیٹیکل کیسز بنائے جاتے ہیں جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے اور جب ٹریجری بینچز سے وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے. یہ تو ایک پاکستانی المیہ ہے. جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس نظام کا حصہ رہ کے اس سے تحفظات رکھتے ہیں.
جب اقتدار کا حصہ رہتے ہیں تب کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب صحیح چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی بات جو آپ نے پیشنس والی کی، یہ پچھلی 2 دہائیوں میں دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک اگر اس حکومت کی بات کریں ان کا یہ کلیم ہے کہ جب سے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف لانچ ہوا ہے اس کے بعد یہ عوام کے اندر پیشنس نہیں رہا، وہ ایگریسو اپروچ عوام کے اندر آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا یہ ایک فیکٹر ہے یا عوام کے اندر اب پاکستان کی ایک فکر جاگ اٹھی ہے؟ نہیں، فکر نہیں جاگی. یہ سلسلہ تو شروع ہوتا ہے ضیاء الحق کے وقت سے اور افغانستان کی جنگ سے. ہمیں ڈالر مل ہی اس لیے رہے تھے کہ ہم مدرسے قائم کریں اور وہاں سے بھٹی وہ ان نوجوانوں کی جو کہلائے تو مجاہدین لیکن وہ بم مارے بھی، بم پھٹے بھی ان کے، اور وہ پہلے امریکہ کے ہاتھ کھیلیں اور پھر امریکہ کے خلاف کھیلیں اور امریکہ کو بھی بھگائیں اور ان کو روس کو بھی بھگائیں. یہ کارنامہ تو انہوں نے کیا ہے دونوں کو بھگانے کا. اور امریکہ تو اس طرح بھاگا ہے، سارے کپڑے وپڑے، کاریں موٹریں سب چیزیں، ٹینک توپیں سب چھوڑ کے اور جہازوں سے لٹک لٹک کے 2000 فٹ سے گرتے ہوئے امریکہ بھاگا ہے یہاں سے. ایک تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. ویتنام میں بھی اسی طرح بھاگے تھے. تو یہ اب ہمیں ان کا اعلی کار بنا کے، اور یہ ہمارا جو اصل میں اشرافیہ ہے جی، ان کا رجحان ہی امریکہ کی طرف ہوتا ہے. اگر ان کو چین اور امریکہ کے درمیان چنیں تو ان کو انگریزی بولنی آتی ہے. ان کے بچے زیادہ تر ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں امریکہ کے. ان کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ کوئی چاؤمین چائنا کی بجائے میک ڈونلڈ سے بہت زیادہ واقف ہے. تو ان کی جو افسران ہیں ان کی کمیشنز وغیرہ کا سلسلہ بڑا مطمئن اطمینان بخش ہے اور وہ اسی پہ چلتے ہیں. وہ چینلز ویل نون ہے، کدھر سے کدھر جائے گی، کدھر سے وہ پیسہ جو پھر وہ امریکہ لے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ایک اس ملک میں جو حقیقت ہے 140 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں فارن کرنسی میں. کا ہے جو یہاں پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں، ان کی جانب ہم نے ان کو دینا ہے، ان سے قرضہ لیا ہوا ہے 9.8 کھرب روپے. کھرب روپے اب کھربوں میں آ گئے. جی، اب یہ پیسہ ہمارے پاس آیا ہے، لیجرز میں لکھا ہے، کھاتوں میں لکھا ہے، بینکوں کے کمپیوٹر پہ ہے، دستخط ہوئے کیے ہوئے ہیں جس نے لیا ہے یا دیا ہے.